السلام علیکم. جی 31 اکتوبر. اکثر بس کیلنڈر پہ ایک تاریخ نظر آتی ہے لیکن اس میں چھپا بہت کچھ ہے. بالکل. تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا پر اس تاریخ کے بارے میں کیا معلومات ہیں. کوشش کریں گے کہ ان میں سے کچھ اہم باتیں نکال لیں. جی مقصد یہی ہے کہ اس ایک دن سے جڑے جو خاص واقعات ہیں، شخصیات ہیں یا پھر دنیا بھر میں جو کچھ اس دن منایا جاتا ہے، ہاں ان سب کو تھوڑا سمجھا جائے. یہ دن کافی متضاد چیزیں ایک ساتھ لاتا ہے نا؟ جیسے تعمیر بھی ہے، تقریب بھی، خوشی بھی، غم بھی. صحیح کہا. چلیں پھر دیکھتے ہیں شروع کہاں سے کریں. چلیں تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں. 1517 جرمنی کا شہر وٹنبرگ. مارٹن لوتھر. جی ہاں، مارٹن لوتھر نے وہاں چرچ کے دروازے پر اپنے وہ مشہور 95 نکات یا تھیسیز لگا دیے. اور دونوں ہی اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا اس کو پروٹسٹنٹ اصلاح کلیسا یعنی ریفارمیشن کا ایک طرح سے نقطۂ آغاز بتاتے ہیں. یہ تو بہت بڑا واقعہ تھا. جی بالکل. یہ صرف ایک آپ کہیں مذہبی بحث نہیں تھی، اس کا اثر بہت گہرا تھا. اچھا. اصل میں اس ایک شخص کے قدم نے نہ صرف مذہب پر سوچ بدلی بلکہ ریاست اور چرچ کا رشتہ، تعلیم کا پھیلاؤ، عام آدمی کی زندگی، سیاسی، ثقافتی ہر چیز پر اثر ڈالا. واہ، یعنی ایک شخص، ایک عمل اور تاریخ کا رخ بدل گیا. بالکل. یہ بات واقعی سوچنے والی ہے. اچھا، اب اس سے بالکل مختلف لیکن پیمانے میں شاید اتنا ہی بڑا ایک اور چیز. جی. کوئی 450 سال بعد 1941 میں امریکہ میں ماؤنٹ رشمور. جی 14 سال کی محنت کے بعد بلیک ہلز میں ماؤنٹ رشمور نیشنل میموریل مکمل ہوا. ہاں وہ تو ایک زبردست کارنامہ تھا، انجینئرنگ کا بھی اور آرٹ کا بھی. سوچیں پورے پہاڑ کو تراش کر وہ 4 صدور کے چہرے بنانا. جی. واشنگٹن، جیفرسن، روزویلٹ، لنکن 60 فٹ اونچے. یہ ایک قومی علامت بن گیا امریکہ کی. لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ اس پر کچھ تنازعات بھی رہے ہیں. جی، خاص طور پہ جو وہاں کے مقامی قبائل ہیں ان کے زمینی حقوق کے حوالے سے. تو اس یادگار کی بھی اپنی ایک پیچیدگی ہے. یعنی ایک طرف ریفارمیشن جیسی نظریاتی تبدیلی، دوسری طرف یہ پتھر میں گھڑی ہوئی یادگار. صحیح. اور اسی دن ایک اور ملک سازی کا واقعہ بھی ملتا ہے انگریزی ویکیپیڈیا میں. 1864 میں نیواڈا امریکہ کی 36ویں ریاست بنا. 1864 یعنی امریکہ کی خانہ جنگی کا زمانہ. جی. تو نیواڈا کا ریاست بننا صرف نقشے پہ ایک لکیر نہیں تھی. دیکھیں نا، اس وقت یونین کو وسائل کی سخت ضرورت تھی. اچھا، جیسے کہ خاص طور پہ چاندی. نیواڈا میں چاندی بہت ملی تھی اور پھر لنکن کو سیاسی طور پر بھی اپنی پوزیشن مضبوط کرنی تھی. نئی ریاستوں کا شامل ہونا اس میں مدد دیتا. تو یہ ایک اسٹریٹجک قدم تھا ایک طرح سے. جی بالکل. اس وقت کے سیاسی اور فوجی حالات میں بہت اہم تھا. تو یہ دن تو کافی کچھ سمیٹے ہوئے ہیں. اچھا، کچھ اور واقعات پر بھی نظر ڈالتے ہیں جو ذرائع میں ملتے ہیں. جی. اردو ویکیپیڈیا کے مطابق 1914 میں یعنی پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اور فرانس نے ترکی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. یعنی سلطنت عثمانیہ کے خلاف. اس سے جنگ کا دائرہ اور پھیل گیا. پھر دوسری جنگ عظیم میں آتے ہیں. 1940 انگریزی ذریعہ کہتا ہے کہ اس دن بیٹل آف بارٹن ختم سمجھا جاتا ہے. جی، جب جرمن فضائیہ لفتوافہ برطانیہ پر فضائی برتری حاصل نہیں کر سکی. اور ہٹلر نے وہ جو برطانیہ پر زمینی حملے کا منصوبہ بنایا تھا، آپریشن سی لائن، وہ ملتوی کرنا پڑا. یہ برطانیہ کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی. صحیح. پھر 1956 میں سوئز بحران. ہاں، یہ بھی بڑا اہم موڑ تھا جب برطانیہ اور فرانس نے مصر پر بمباری شروع کی تاکہ نہر سوئز پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر سکیں، جسے مصر نے قومی ملکیت میں لے لیا تھا. جی، یہ نو آبادیاتی دور کے خاتمے اور طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی ایک مثال ہے. اور اب بالکل ہی مختلف میدان میں چلتے ہیں. سن 2000 خلائی تحقیق. جی ہاں، سویوز TM-31 مشن لانچ ہوا. یہ وہ مشن تھا جو بین الاقوامی خلائی اسٹیشن یعنی ISS پر پہلا مستقل عملہ لے کر گیا. ایکسپیڈیشن 1. جی. اور کہتے ہیں کہ اس دن سے آج تک ISS پر مسلسل کوئی نہ کوئی انسان موجود رہا ہے. سبحان اللہ. خلا میں انسان کا ایک مستقل ٹھکانہ. تو دیکھیں، جنگ سے لے کر سیاست اور پھر خلا تک سب کچھ اسی ایک تاریخ میں. واقعی انسانی سرگرمیوں کا کیا کیا رنگ نہیں ہے اس دن میں. لیکن جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا، ہر رنگ خوشی کا نہیں. اسی تاریخ سے کچھ گہرے زخم بھی جڑے ہیں. جی.
शायद सबसे नुमाया वाकया 1984 का है, भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी का कत्ल। हाँ, उन्हें उनके अपने ही 2 सिख मुहाफिजों ने कत्ल कर दिया था। ये तो दोनों ज़राए उर्दू और अंग्रेजी में दर्ज है। एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल था ये। और उसके फौरन बाद जो हुआ वो भी बहुत अलमनाक था। अंग्रेजी विकिपीडिया बताता है कि दिल्ली और दूसरे शहरों में सिख मुखालिफ फसादात फूट पड़े। जी, ये जिक्र है वहाँ। और इन फसादात में अंदाजा है कि हजारों अफराद, ज्यादातर सिख, मारे गए। हम यहाँ सिर्फ वो बता रहे हैं जो ज़राए में लिखा है, किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मकसद सिर्फ मालूमात देना है। लेकिन ये वाकया दिखाता है कि कैसे एक सियासी कत्ल पूरे समाज में उथल-पुथल और शदीद तशद्दुद का बायस बन सकता है। इसके असरात बहुत गहरे थे। वाकई बहुत अफसोसनाक। और 31 अक्टूबर की तारीख पर ऐसे और भी वाकयात हैं। जैसे कि उर्दू जरिया बताता है कि 1976 में बंगाल में एक शदीद समुद्री तूफान आया था, ओहो, जिसमें तकरीबन 2 लाख अफराद हलाक हुए। 2 लाख? ये कुदरती आफत की तबाही है। अल्लाह रहम करे। और फिर जिद्दी दौर के खतरात भी हैं। हाँ, अंग्रेजी जरिया कई हवाई हादिसात का जिक्र करता है जो इसी दिन हुए। जी, जैसे इजिप्ट के एयर फ्लाइट 990, सिंगापुर एयरलाइंस फ्लाइट 006 2000 और मेट्रोजेट फ्लाइट 9268 2015। ये सब बड़े हादिसात थे, बहुत जाने गईं। जी। और 1963 में अमेरिका में वो इंडियाना स्टेट फेयर ग्राउंड्स में गैस धमाका भी हुआ था, जिसमें 81 लोग मारे गए थे। ये सब सुनकर तो दिल अजीब सा हो जाता है। एक तरफ ISS पर इंसान का क़याम, दूसरी तरफ ये तबाही। यही तो वो तजाद है जिसकी बात हो रही थी। ये तारीख जैसे आईना दिखाती है कि जिंदगी में तरक्की और तबाही, खुशी और गम, उम्मीद और मायूसी, ये सब साथ साथ चलते हैं। एक ही दिन किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ और। बिल्कुल, 24 घंटे का वही अरसा, लेकिन तजुर्बात कितने मुख्तलिफ। चले अब कुछ मशहूर शख्सियात का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक इस तारीख से है। पहले वो जिनकी पैदाइश 31 अक्टूबर को हुई। जी। उर्दू जरिया बताता है 1795 में जॉन कीट्स पैदा हुए, मशहूर बरतानवी रोमानवी शायर। कीट्स, उनकी शायरी में खूबसूरती, फना, जिंदगी की नापायदारी, शायद उस दिन के मिजाज से कुछ ताल्लुक बनता हो सकता है। क्या ख्याल है? अच्छा, फिर अंग्रेजी जरिया कहता है 1875 में वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए, भारत के पहले नायब वजीर आजम, आयरन मैन ऑफ इंडिया। रियासतों को मुत्तहिद करने में इनका बड़ा किरदार माना जाता है। और 1887 में चियांग काई शेक, चीन के फौजी और सियासी रहनुमा। जी, 20वीं सदी के चीन में बहुत अहम शख्सियत रहे। दोनों ही, पटेल और चियांग काई शेक, अपने अपने मुल्कों की तारीख पर बहुत असरअंदाज हुए। सही। अब पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं। उर्दू जरिया बताता है कि 1945 में सियालकोट में फारूक कैसर पैदा हुए। अंकल सरगम। जी हाँ, अंकल सरगम, कौन नहीं जानता उन्हें। उन्होंने तो टीवी के जरिए नस्लों को हंसाया भी, सिखाया भी। बिल्कुल, उनका मजाक बहुत मायनेखेज होता था। और 1950 में अंग्रेजी जरिए के मुताबिक जुहा हदीद पैदा हुई। शहरा फाक आर्किटेक्ट, इराकी नौजाद बरतानवी। इनके डिजाइन्स तो बिल्कुल अनोखे थे। फने तामीर में एक नया अंदाज लाए वो। तो देखें, अदब, सियासत, मज़ा, फने तामीर, कितने मुख्तलिफ शोबे। जी हाँ, और अंग्रेजी ज़राए में कुछ और नाम भी हैं। डच पेंटर जोहानिस वर्मेर, अपोलो 11 के वो खलाबाज जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, माइकल कॉलिंस। अच्छा, वो भी उसी दिन पैदा हुए। जी। फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले डायरेक्टर पीटर जैक्सन और अदाकारा विलो स्मिथ भी। वाकई बहुत मुतन्नवा फहरिस्त है। अब उन शख्सियात की बात करते हैं जो 31 अक्टूबर को दुनिया से रुखसत हुए। जी। उर्दू जरिया बताता है कि 1984 में जिस दिन इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, उसी दिन पाकिस्तान के शायर वफा हिजाजी का भी इंतकाल हुआ। अजब इत्तेफाक है ये तो। एक ही दिन 2 मुल्कों में सियासत और अदब की दुनिया से अहम लोग चले गए। बिल्कुल। अंग्रेजी जरिया बताता है कि 1926 में हैरी हुडीनी का इंतकाल हुआ। मशहूर ज़माना जादूगर और फरार आर्टिस्ट। उनके करतब तो आज भी हैरानकुन लगते हैं। और फिर 1993 में एक और अजीब बात हुई। इटली के अजीम फिल्म डायरेक्टर फेडेरिको फेलिनी और नौजवान अमेरिकी अदाकारा रिवर फेनिक्स, दोनों का इंतकाल एक ही दिन हुआ। जी। हुडीनी ने तो परफॉर्मेंस आर्ट को एक नई सतह दी, फेलिनी ने सिनेमा को ख्वाबों की ज़बान दी, और रिवर फेनिक्स की मौत तो एक सदमा था। हर एक ने अपने शोबे पर गहरा असर छोड़ा। और अभी हाल ही में 2020 में
اسی تاریخ کو دو اور بڑے نام ہمیں چھوڑ گئے، انگریزی ذریعہ بتاتا ہے شان کونری، اصل جیمز بانڈ، ان کی آواز، ان کا انداز 50 سال سے زیادہ فلموں پر راج کیا۔ اور دوسرے ایم ایف ڈوم۔ ہاں، وہ برطانوی نژاد امریکی ریپر، بہت پراسرار، لیکن ہپ ہاپ پر ان کا اثر بہت گہرا مانا جاتا ہے۔ اپنے ماسک کے پیچھے ایک لیجنڈ۔ تو یہ دن صرف پیدائشوں کا ہی نہیں، بچھڑنے والوں کی یاد کا بھی دن ہے۔ بالکل، ان سب کی وراثت آج بھی زندہ ہے۔ اچھا جی، اب آخر میں بات کرتے ہیں ان تہواروں اور خاص دنوں کی جو 31 اکتوبر سے جڑے ہیں۔ سب سے مشہور تو شاید ہیلووین۔ جی، ہیلووین، خاص طور پر شمالی امریکہ، برطانیہ، آئرلینڈ میں اور اب تو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ بچے وہ کاسٹیوم پہن کر ٹرک اور ٹریٹ کرتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، دونوں ذرائع اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی جڑیں اکثر پرانے کیلٹک تہوار سیمہین میں بتائی جاتی ہیں۔ اچھا، جی، جسے آج کل کچھ نیو پیگن گروپس بھی مناتے ہیں۔ یہ فصل کٹنے اور سردیوں کے آغاز کی علامت تھا، اور خیال تھا کہ اس رات زندوں اور مردوں کی دنیا کے بیچ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ اوہ، یہ تو کافی دلچسپ پس منظر ہے۔ بالکل۔ اور پھر میکسیکو میں ڈے آف دا ڈیڈ یعنی ڈیا دے مورتوس کا آغاز بھی اسی دن ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو یاد کرنے کا تہوار ہے۔ اور آئل آف مین میں ہاپٹونا بھی۔ تو ہیلووین کے کئی رنگ ہیں۔ جی، ایک اور بہت اہم دن جو اسی تاریخ سے جڑا ہے وہ ہے ریفارمیشن ڈے۔ جی، مارٹن لوتھر والے واقعے کی یاد میں۔ ہاں، اسے پروٹیسٹنٹ چرچز مناتے ہیں۔ سلووینیا، چلی، جرمنی کے کچھ حصوں میں تو اس دن چھٹی بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی دلچسپ ہے نا کہ ایک ہی دن کچھ لوگ ہیلووین منا رہے ہیں جس کی جڑیں شاید پیگنزم میں ہیں، اور کچھ لوگ ریفارمیشن ڈے منا رہے ہیں جو مسیحی تاریخ کا اہم دن ہے۔ واقعی ایک ہی تاریخ پر کتنے مختلف ثقافتی اور مذہبی رنگ۔ اور بھی ہیں شاید۔ جی، انگریزی ذریعے بتاتا ہے کہ پیرو میں دیا دے لا کنسیون کریولیا یعنی کریول گانوں کا دن منایا جاتا ہے۔ اچھا۔ بھارت میں ولبھ بھائی پٹیل کی سالگرہ پر راشٹریہ ایکتا دیوس یعنی قومی یکجہتی کا دن۔ جی، یہ تو ہم نے ان کی پیدائش میں ذکر کیا تھا۔ برازیل میں وہاں کی لوک کہانیوں کے ایک کردار پر مبنی ساسی ڈے، اور امریکہ میں گرل اسکاؤٹس فاؤنڈرز ڈے بھی اسی دن ہے۔ تو مطلب ثقافتی اور قومی تقریبات بھی خوب ہیں اس دن۔ تو لیجئے، یہ تھا ہمارا 31 اکتوبر کے گرد ایک چھوٹا سا چکر۔ ہم نے دیکھا کہ یہ تاریخ کیسے تاریخی انقلابات جیسے ریفارمیشن، بڑی تعمیرات جیسے ماؤنٹ رشمور، ملک سازی، جنگیں، خلائی ترقی، سیاسی قتل، قدرتی آفات، حادثات، اور پھر دنیا بھر کے تہوار، سب کچھ ایک ہی دن میں۔ اس سب سے کیا نتیجہ نکالا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں تو سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ تاریخ کوئی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہے۔ کیلنڈر کا ایک دن بھی اپنے اندر انسانی تجربے کی پوری وسعت، تمام تضادات سمیت سمیٹے ہوئے ہو سکتا ہے۔ بلندی بھی، پستی بھی، خوشی بھی، غم بھی۔ جی، یہ دن یاد دلاتا ہے کہ ہماری دنیا کتنی پیچیدہ، کتنی رنگا رنگ ہے۔ ہر دن کی اپنی کہانیاں ہیں، لیکن 31 اکتوبر کی کہانی میں شاید کچھ زیادہ ہی پڑھتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا، اور یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہے کہ ہم وقت کو یاد کیسے رکھتے ہیں۔ جی، ایک ہی دن کسی کے لیے جشن کا ہے، کسی کے لیے یاد کا، کسی کے لیے المیے کی برسی، کسی کے لیے تبدیلی کا نشان۔ تو سننے والوں کے لیے ہم ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کیا کیلنڈر میں کوئی اور تاریخ بھی ہے جو 31 اکتوبر کی طرح اتنی شدت سے انسانی کیفیات کے اتنے الگ اور متضاد پہلوؤں کو ایک ساتھ سمیٹے ہوئے ہو؟ یعنی جشن اور سوگ، تعمیر اور تباہی، انقلاب اور روایت، سب ایک ہی دن میں؟ جی، شاید اس سوال پر غور کرنے سے تاریخ کی گہرائیوں کا کچھ اور اندازہ ہو سکے۔ بالکل، ایک دلچسپ نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔